الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما. ما زلنا مع الكتاب عمدة الطالب من نيل المعارف للشيخ العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهتي العنبري رحمه الله المتوفى في القرن الحادي عشر من الحجرة. عمدۃ الطالب من نیل المعارف اس کتاب کی تشریح ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وقت باب اخراج الزکوٰۃ میں ہے. آج انشاءاللہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان کے تعلق سے بات ہوگی اور زکوٰۃ کس وقت ادا کرنا ہے اس تعلق سے بات ہوگی. تو یہ جو باب اخراج زکوٰۃ ہے اس کے تعلق سے کہتے ہیں یجب فوراً ان امکنا بلا ضرر، کہ فوری طور پر جو ہے زکوٰۃ کو ادا کیا جانا چاہیے. جیسے ہی زکوٰۃ واجب ہوئی امیڈیٹلی فوراً، اگر آج واجب ہو گئی ہے تو اس کو آج ہی ادا کرنا ہے، کل کا بھی انتظار نہیں کرنا ہے. ان امکنا، اگر یہ پاسبل ہے، بلا ضرر، اگر کسی قسم کا کوئی ہارم، کوئی نقصان نہ ہو اسے ایسا کرنے میں، اس صورت میں امیڈیٹلی اس کو کر دینا چاہیے. سوائے اس کے کہ اللہ لحاجتن، کوئی حاجت ہو تو ممکن ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور ایسا اس لیے کہ لأن الأوامر علی الفور، کیونکہ عوامر جو ہوتے ہیں، جو حکم جو ہوتے ہیں کسی چیز کو کرنے کا، وہ امیڈیٹلی اس کو کرنا پڑتا ہے. مثلا کسی سے کہا جائے پانی لاؤ، کہ پانی لانے کا فعل اسی وقت کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آدمی آدھے ایک گھنٹے بعد اس کو کرے. جو عوامر ہوتے ہیں اس کو فوری طور پر عمل میں لانا پڑتا ہے، تو اس کو فوراً عمل میں لائیں گے سوائے اس صورت میں کہ کوئی حاجت نہ. اور حاجت سے مراد یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اب یہ فقراء اور مساکین کو دینا. اب کوئی ایسا آدمی ہے جو شدید حاجت میں ہے، کوئی فقیر ہے، لیکن وہ 2-4 دن بعد آنے والا، ابھی موجود نہیں ہے شہر میں، تو اس صورت میں آدمی ڈیلے کرے گا زکوٰۃ کو. اسی طرح سے کوئی اقارب ہے، کوئی جو ہے ذوی الارحام میں سے ہے، یعنی کہ رشتہ داروں میں سے کوئی ہے جو بہت زیادہ ضرورت میں ہے اور وہ موجود نہیں ہے اس وقت، اس کو آنے میں وقت لگے گا. تو جتنا وقت اس کو آنے میں لگتا ہے تب تک اس کی زکوٰۃ کے مال کو بچا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ صدقہ بھی ہوگا، صلۃ الرحم بھی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ ڈبل ثواب ہے اس میں، تو آدمی اس ڈبل ثواب کو حاصل کرنے کے لیے رکے گا، کیونکہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے، جب آئے گا تو اس کو دیا جائے گا. اسی طرح سے کبھی ممکن ہے کہ کسی آدمی کا پیسہ کسی ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں سے اگر اس پیسے کو نکال لیتا ہے وقت سے پہلے، مثلا آج زکوٰۃ واجب ہو گئی اور اگر آج پیسہ نکال لیتا ہے تو اس کو کچھ نقصان ہوگا اس پیسے سے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، تو وہ انتظار کرے گا. اگر کچھ وقت ہے بھائی، 15 دن، مہینے بھر بعد اگر نکالتا ہے تو نقصان نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اجازت ہے اس آدمی کو کہ یہ مہینہ بھر جو بھی اس کا وقت ہے، جب تک اس کا اماؤنٹ اس تک پہنچے اور اسے کوئی نقصان نہ ہو، کسی بزنس میں لگا رکھا ہے وہاں پہلے سے نکال لے گا. وقت سے پہلے پیسہ اگر نکالتا ہے تو نقصان ہو سکتا ہے، تو آدمی جو ہے اتنا رک کر کے پھر زکوٰۃ کو ادا کرے گا. اس کے علاوہ مثلا کوئی آدمی اس لیے، مثلا اس کو جو ہے شعبان کی 1 تاریخ کو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کو یعنی کہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ہول پورا ہو گیا شعبان کی 1 تاریخ کو. اب یہ آدمی صرف اس لیے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور رمضان میں زکوٰۃ ادا کروں گا، زیادہ ثواب کماؤں گا، تو 1 مہینہ ڈیلے کرتا ہوں، یہ جائز نہیں. یہ جو ہے یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، نہ ایک حاجت ہے شرعی کہ جس کے لیے آدمی ڈیلے کرے اپنی زکوٰۃ کو. تو زکوٰۃ کا رمضان میں ادا کرنا یہ کوئی تعلق آپس میں ان کا ہے نہیں. اگر حول رمضان میں ہوتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر حول 1 سال کا اس کا جو پیریڈ ہے جب پورا ہوگا، اگرچہ کہ وہ شعبان میں ہو یا محرم میں ہو، ذی القعدہ میں ہو، ذی الحج میں ہو، کبھی بھی ہو، جب ہوگا اسی وقت فوری طور پر اس زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے. یہی اصل ہے، سوائے عذر کے، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ من جہد وجوبها کفر ان علم او عرف فاسر، جو آدمی زکوٰۃ کے وجوب کا انکار کرے، اس کو ڈینائی کرے کہ نہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو یہ آدمی، اس نے کفر کر لیا، یہ آدمی کافر ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کا انکار کر دیا جو کہ بالاجماع امت مسلمہ میں معروف ہے کہ یہ جو ہے ارکان اسلام میں سے، اور یہ واجب ہے. اور یہ آدمی اس کے وجوب کا انکار کر رہا ہے کہ نہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کہتا ہے نہیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو یہ آدمی جاہد ہے، یہ انکار کر رہا ہے زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، اس نے کفر کیا. کس صورت میں؟ ان علما، یا تو یہ جانتا ہو اس بات کو کہ زکوٰۃ جو ہے ارکان اسلام میں سے، آدمی جانتا ہے، اس کے باوجود انکار کرتا ہے اس کے وجوب کا، کافر ہو گیا. یا یہ کہ اسے بتایا جائے، عرفا، اسے جو ہے حاکم ہے یا امام ہے وہ اسے بتائے گا، اور اس کا جو ہے
ایک باقاعدہ جو ہے جب کتاب جنایات آئے گی جہاں پر کرائمز وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے یہ جو مرتد وغیرہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ حد کیا ہے مرتد کی، جو حدود ہے، مثلا زنا کی حد کیا ہے، چوری کی حد کیا ہے، اسی طرح سے قذف کی حد کیا ہے، اسی طرح سے یہ جو ارتداد ہے یا مرتد ہونا ردہ ہے اس کی حد کیا ہے. تو وہاں پر اس چیز کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے کہ کیا پروسیجر اپنایا جائے گا اس آدمی کو مرتد ڈکلیئر کرنے سے پہلے. تو امام کا ایک کام ہوگا کہ عرفا اس کو جو ہے اس کو جو ہے اس بارے میں بتایا جائے، اگر جانتا نہیں ہے تو اسے بتایا جائے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے اور اس کا ادا کرنا فرض ہے، یہ ارکان اسلام میں سے. سب کچھ بتانے کے بعد اگر یہ آدمی اس کے بعد بھی مصر رہتا ہے، اسی پر جمع رہتا ہے کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے، تو پھر فیستتاب ثلاثا، اس کے بعد 3 دن تک اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا. مسلسل 3 دنوں تک کوشش کی جائے گی کہ بھائی مان جا مان جا 3 دن. اگر نہیں مانتا ہے مسلسل 3 دن کے بعد بھی، لیکن امام یا نائب امام یا حاکم کا کوئی ریپرزینٹیٹو وہی یہ کام کرے گا. ایسا کسی کے لیے بھی آپ کے ہمارے لیے نہیں کہ جا کے ہم سمجھائیں اور اس سے منانے کی کوشش کریں، نہیں، یہ کام جو ہے ذمہ داروں کا ہے، وہ سمجھائیں گے 3 دن تک. نہیں مانتا ہے سما یقتل، اس آدمی کو پھر مار دیا جائے گا. وہ توخذ، اور اس سے پھر زکوٰۃ وصول کر لی جائے گی. یہ کس کا ہے؟ جو جاہد ہے، یعنی کہ سرے سے انکار کرتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اس شخص کا معاملہ اس طرح سے ہوگا، یعنی مرتد ہو گیا یہ آدمی. اور لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے ان طرح کا ہے، یعنی من طرح کہا بخلن، دوسری جملہ آ رہا ہے وہ بخلن، یعنی کہ من طرح کہا بخلن، زکوٰۃ کو بخل سے، یعنی کہ بخل کے اعتبار سے، یعنی کنجوسی کرتا ہے کہ نہیں، دل میں جو ہے ہوتا ہے کہ میں کیسے میرا مال نکالوں، معلوم ہے اس کو زکوٰۃ واجب ہے، لیکن بخیلی کے طور پہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو پھر توخذ منہ، اس سے جو ہے زبردستی حاکم، امام، ولی الامر یہ زبردستی اس سے وصول کریں گے زکوٰۃ کو. وہ یعذر، اور اس کے بعد اس پر غریمہ وغیرہ جو ہے، غرامہ، فائن وغیرہ اس پر لگایا جائے گا. اور اس تعلق سے بالکل واضح دلیل ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا اقاتلنہم، میں ان سے ضرور بضرور لڑائی کروں گا. وہ لوگ جو تفرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ کی، جو لوگ زکوٰۃ اور نماز کے درمیان میں تفریق کرتے ہیں اور اس کو واجب مانتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے، میں ضرور بضرور ان سے جنگ کروں گا. تو جنگ کی جائے گی اس طرح کے لوگوں سے، اور جو بخیل ہے اس سے ولی الامر زبردستی لا کے چھینے گا، زکوٰۃ اس سے وصول کی جائے گی. اب یہ زکوٰۃ کا وصول کرنے کا بھی جو معاملہ ہے، یہ اس مال پر ہوگا جسے کہا جاتا ہے اموال الظاہرہ، یعنی وہ مال آدمی کا جو کہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ یہاں اس کی ملکیت ہے، مثلا کھیتی ہے یا اسی طرح سے جانور ہیں، یہ چیزیں واضح طور پر نظر آتی ہیں، یا مال تجارت ہے، عروض ہے، یہ چیزیں نظر آتی ہیں اس پہ. تو اس پہ ولی الامر کہے گا ان چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرو، آنکھوں سے نظر آتا ہے تو ان چیزوں کی. لیکن جو اموال باطنہ ہے جو کہ نظر نہیں آتے، مثلا کیش ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، اس پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ہر آدمی کو اپنا خود کا معلوم ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. تو ان چیزوں کے لیے ولی الامر زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے اس کے پاس کتنا ہے یا نہیں. جو اموال ظاہرہ ہیں اس پر آدمی سے وصول کروائے گا، ولی الامر بھیجے گا آدمی کو اور ان سے وصول کرائے گا. وہ یوزر، اور اس کے بعد یہ زکوٰۃ لینے کے بعد یہ جو تعزیر کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ ایک طرح سے فائن کے طور پر اس کو ولی الامر جو ہے یا حاکم جو ہے یا قاضی ہے، امیر ہے، وہ زبردستی پھر اس سے فائن بھی وصول کرے گا، جو کہ 50% تک بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی کے مال کا اپ ٹو 50% ہو سکتا ہے. مثلا کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں، یہ آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کیا تھا، اس کے پاس پہلے تو زکوٰۃ 2.5% ادا لی جائے گی جو 2,500 روپے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس 1,00,000 روپے میں سے 50,000 روپے جرمانے کے طور پر اس سے لے لیے جائیں گے، اس بات کے لیے کہ تو نے زکوٰۃ ڈیلے کیوں کی. یہ جو ہے اس طرح کا عمل یہ ہے، لیکن قاضی اور امام یا اس کا نائب یہ ان لوگوں کا حق ہے، وہ جیسے کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. اس میں کوئی اماؤنٹ جو ہے مقدر نہیں ہے، یہ حاکم کے اوپر ہے، وہ جیسی بھی ضرورت سمجھتا ہے وہ کرے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وتجب فی مال صغیر و مجنون ویخرج ولیہما عنہما، چھوٹا بچہ ہے جو بالغ نہیں ہے، ابھی ممیز ہے لیکن بالغ نہیں ہے، چھوٹا ہے، بلوغت تک نہیں پہنچا ہے. اسی طرح سے مجنون جو ہے جس کی عقل جا چکی ہے، ان دونوں کے مال میں بھی زکوٰۃ، حالانکہ یہ مکلف نہیں ہے ابھی، لیکن مال ان کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور اس کی ذمہ داری ان کا جو ولی ہوگا، جو بھی ان کی کفالت کرتا ہے، جس کی کفالت میں یہ ہے، وہ ولی ذمہ دار ہے ان کے اس مال سے زکوٰۃ ادا کرنے کا، وہ زکوٰۃ کے مال سے ادا کرے گا.
उसके बाद कहते हैं वल अफदलु जअलु ज़काति कुल्लि मालिन फी फुक़राइ बलदिही व यहरुमु नक़लुहा मसाफ़ता क़स्रिन इल्ला लिदरूरतिन। बेहतर ये है कि ज़कात का जो माल है जिस बलद में जिस जगह पर वो जमा हुआ है उसी जगह के फुकरा पर उसको खर्च किया जाए, यही अफजल है, यही मसनून है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा था यमन में मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु को, तो यही कहा था कि जाकर के इनके दूखज़ मिन अगनियाहिम व तुदफा व तुरद इला फुकराहिम, के उन्हीं के अगनिया से लो और उन्हीं के फुकरा में दे दो। तो ज़मीर जो है लौट करके उन्हीं, यानी कि उन्हीं उसी बलद के लोगों की तरफ लौट कर जो ज़मीर है वो जा रही है। कहते हैं वहीं के लोगों से लो और वहीं के लोगों को दे दो। वयहरुमु नकलुहा मसाफत कसरिन इल्ला लिदरूरतिन, और कहते हैं कि ये हराम है कि ज़कात का जो पैसा है वो ऐसे बलद में और ऐसे मकाम पे भेजा जाए जिसकी दूरी इस जगह से मसाफत कसर से ज़्यादा, यानी 80 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी किसी जगह की है, और उस जगह पे यहाँ का पैसा जो यहाँ इकट्ठा हुआ है वो ज़कात का पैसा ऐसी जगह पर सर्फ किया जाए जो मसाफत कसर से ज़्यादा दूरी है, तो फिर ये जो है हराम है। लेकिन कहते हैं अगर कोई कर देता है तो ये मुजजी है, काफ़ी होगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह का पैसा है इसकी वजह यह है कि वहाँ के जो फकरा हैं उनके दिल को चोट लग सकती है कि हम यहाँ मौजूद हैं, हमारी भी ज़रूरत है, ये आदमी कहीं और कैसे पैसा भेजता है किसी और जगह के लोगों के लिए। लेकिन हाँ अगर ज़रूरत है, जैसे कहा इल्ला लिदरूरतिन, मसलन कोई मुल्क है जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा अशद ज़रूरत में है पैसे के, ज़कात की मदद की, तो उस सूरत में इस जगह के फकरा के मुकाबले में कहीं और जहाँ जंग छिड़ी हुई है या जहाँ के मुसलमान परेशान है, हालत खस्ता है, तो उस जगह पे बेशक आदमी भेज सकता है। या मसलन जैसे बात पहले गुजरी, रिश्तेदार हैं, ज़वील अरहम है, खूनी रिश्ते हैं, कहीं दूर किसी दूसरी जगह रहते हैं, तो भी उनको जो है पैसा भेजा जाएगा, बल्कि वो ज़्यादा औला है, हकदार है इस बात की कि वो ज़कात का पैसा उन तक पहुंचे, क्योंकि ज़वील अरहम में से हैं। तो ये इस तरह की अगर कोई ज़रूरत होती है तो फिर आदमी उसको भेज सकता है। उसके बाद कहते हैं व यजूज़ु ताजीलुहा लिहौलैनि फ़अक़ल व तुतबरु अन्नियतु लिइखराजिहा व यसीहु तवकीलुन। कहते हैं एडवांस जो ज़कात अदा की जाती है वो अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की एडवांस ज़कात अदा आदमी कर सकता है। यानी मसलन 6 महीने गुजर गए किसी आदमी को और उस आदमी के पास एक मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए थे, या 10,000 की जगह 1 लाख समझेंगे, किसी के पास 1 लाख रुपए थे। अब ये 1 लाख रुपए थे, इस पर ये जो है निसाब से ऊपर चला गया, निसाब से ऊपर गया मतलब इसका हौल शुरू हो गया था। हौल शुरू होने के बाद 6 महीने गुजर चुके, कोई आदमी पास में आता है, कहता है इस तरह की जरूरत है, मेरी मदद करो ज़कात के पैसे से, मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ। अब क्या इस आदमी से ये कहा जाएगा कि भाई अभी 6 महीने बाद आओ, मेरे अभी हौल पूरा होने में 6 महीने का वक्त है, या ये कि इसे इस वक्त जब इसकी ज़रूरत है तब इसको ज़कात का पैसा दे दिया जाएगा, हालांकि अभी हौल पूरा नहीं हुआ, यानी ज़कात की सारी शराइत जो शर्तें हैं उसमें 5 शर्तों में से शर्त जो है हौल पूरा होने की अभी नहीं हुई है। इसका मतलब ज़कात का अदा करना वाजिब नहीं हुआ है, ज़कात तो वाजिब हो गई है लेकिन अदा करना इस वक्त वाजिब नहीं है क्योंकि अभी हौल पूरा नहीं हुआ है। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि जो ताजील ज़कात है, एडवांस में ज़कात अदा करना है, जायज़ नहीं है। बाज़ उलमा कहते हैं, इसकी वजह यह है, कहते हैं जब नमाज वक्त से पहले नहीं पढ़ी जा सकती, रमज़ान के रोज़े वक्त से पहले नहीं रख सकते, हज को वक्त से पहले नहीं अदा कर सकते, तो फिर ये भी उसी तरह से है। लेकिन जो एक जमहूर इसमें जो जमात है उलमाओं की, वो कहते हैं कि नहीं, ये ख़ास चीज़ है जिसमें कि ये जवाज़ है कि आदमी इसको जल्दी अदा कर दे, यानी वक्त से पहले अदा कर दे, क्योंकि इस ताल्लुक से दलील मिलती है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु, इनकी बीवी हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने गई थी कि मेरे शोहर को ज़रूरत है ज़कात के पैसों की और अभी हौल पूरा नहीं हुआ है, वक्त से पहले क्या मैं अदा कर सकती हूँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी कि हाँ, तुम एडवांस ज़कात अदा कर सकते हो, अप टू 2 ईयर, 2 साल तक की एडवांस ज़कात अदा करने की जवाज़ था और अदा की भी थी। तो वहाँ से जमहूर उलमा जो है दलील पकड़ते हैं कि ये जवाज़ है, ख़ास चीज़ है, ये एक खुसूसी मामला है, इसलिए इसमें जो है जवाज़ है कि आदमी ज़कात को एडवांस में अदा कर दे। लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं या कोई सूरतें हैं, मसलन किसी आदमी के पास 1 लाख रुपए थे, वो आदमी के पास कोई आया और उससे ज़कात मांगता है, 6 महीने बाद ही उसका हौल शुरू होने के बाद 6 महीने हुए थे, पैसे ज़कात की ज़रूरत पड़ी, इस आदमी ने ज़कात कुछ अमाउंट इसको दे दिया। कुछ भी अमाउंट जो था ज़कात जितनी बनती थी, 2,500 रुपये, 2,500 रुपये में से इसकी ज़रूरत अगर मसलन 2,500 रुपये थी, उस शख्स ने इसको 2,500 रुपये दे दिए और वो चला गया। अब जब 1 साल पूरा होता है, हौल पूरा होता है, तो इस आदमी का पैसा किसी वजह से तिजारत में लगाया था, जो भी हुआ था, 1 लाख का ये 1.5 लाख हो गया। पहली सूरत है ये।
1.5 लाख हो गया, तो अब ये आदमी क्या करेगा, अब ये आदमी सिर्फ 50,000 रुपए पे जकात निकालेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख की ऑलरेडी 6 महीने पहले निकाल चुका है, अब सिर्फ 50,000 रुपए पे जकात अदा करेगा। 1,250 रुपए और जकात हुई है वो फौरी तौर पर अदा कर देगा। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि ये आदमी जो है इसका माल बराबर रहा, ना बढ़ा ना घटा, जितना था उतना ही रहा। 1 लाख था, साल खत्म होने के बाद 1 लाख ही बचा, तो इस आदमी पे अभी कोई जकात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी है उस 1 लाख रुपए पे जो अमाउंट था वो अदा कर चुका है। तीसरी सूरत यह है कि इसका माल कम हो जाता है। ये कि 1 लाख रुपए थे, अब ये 1 लाख रुपए से इसका माल जब हौल पूरा हुआ तो ये पैसा घट करके मसलन 90,000 रह गया। तो अब इसे असल में जकात कितने पे अदा करनी थी? 90 पे, क्योंकि देखा यही जाता है कि जब हौल पूरा हो गया, हौल पूरा होने के बाद अमाउंट आपके पास कितना है, अगर निसाब से ऊपर जो भी अमाउंट होगा उस पर जकात देनी है। तो निसाब से ऊपर इसके पास 90,000 रुपीज हैं, जो कि निसाब क्रॉस कर चुका है, तो इसको जकात 90 पे देना थी। दे चुका कितने पे? 1 लाख पे। तो अब ये आदमी जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो जकात ये पे कर चुका है, जो एक्स्ट्रा जकात इसने 10,000 रुपए पे एक्स्ट्रा जकात दे दी उसने, अब ये उसके लिए इंशाल्लाह सदका हो जाएगा। और इसको आइंदा साल के लिए वो एडजस्ट नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि ठीक है इस साल मैंने 10,000 रुपए पे एक्स्ट्रा जकात दे दी, आइंदा साल में इसको माइनस कर दूंगा। नहीं, ये आप दे चुके, ये सदका है, अगले साल की जकात अगले साल देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका अभी हौल शुरू ही नहीं हुआ है, तो उस पर जकात आप आज कैसे उससे माइनस करते हो। तो ये जो सूरत है इसी को यहाँ पर बयान किया गया है। कहते हैं वतु तबरुन्नियतुल इखराजिया। इसी तरह से जिस तरह से हर फेल के लिए इबादत है, उस इबादत के लिए नियत जरूरी है, तो इसके लिए भी नियत जरूरी है। अगर जकात अदा करते हो तो जकात अदा करने की ही नियत होनी चाहिए। ये नहीं कि आदमी पहले किसी को सदका करे और फिर उसे याद आया मुझे जकात देना थी, तो उस नियत को बदल के कर दे कि ठीक है ये मेरा सदका नहीं जकात हो गई। नहीं, नहीं चलेगा। शुरुआत से ही नियत जकात अदा करने की होनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि जकात अदा हुई है। उसके बाद कहते हैं वह ऐसी हो तवकील, इसी तरह से वकील बनाना किसी को इस मामले में कोई और आपके बिहाफ पर अदा कर दे, ये बिल्कुल जायज़ है। मसलन बैतुल माल है या किसी आदमी को आप जिम्मेदारी दे दें कि मेरी तरफ से ज़कात जो है इसका इखराज कर देना, इसे दे देना, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, ये किया जा सकता है। किसी को आप अपॉइंट कर दें जो आपके बिहाफ पर ज़कात अदा कर दे। उसके बाद कहते हैं बाबू अहली ज़काती। अब वो मसारिफ क्या है उसका जिक्र वो यहाँ पर एक एक करके करेंगे। इंशाअल्लाह इसको हम जल्दी से खत्म करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं बाबू अहली ज़काती, तो ये मारूफ कुरान की आयत है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लिफ़ति वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबिहिम। ये मारूफ आयत है सूरत तौबा आयत नंबर 60, जिसमें वो 8 मसारिफ जो हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। अब कहते हैं वहुम समानिया, कि ये 8 हैं। सबसे पहला, जैसा कि कुरान में जिस तरतीब से जिक्र है उसी तरतीब से इसको यहाँ बयान किया है, और यही उनकी जो है बाज़ उलमा कहते हैं कि इन्हें दिया भी इसी तरतीब से जाएगा। यानी सबसे अशद और सबसे ज्यादा जरूरतमंद फकीर है, इसीलिए उसका जिक्र अल्लाह ने पहले किया, उसके बाद मिस्कीन है, उसके बाद बाकी लोग हैं। तो फकीर कहते हैं मल्लम यजिद निसफा किफायती ही, फकीर है कौन? इसमें फकीर और मिस्कीन की तारीफ में एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, बहुत बड़ी बड़ी बहस है, जो फुकहा के दरमियान और उलमाओं के दरमियान रही है हमेशा से, कि इनकी तारीफ है क्या, पहचानेंगे कैसे फ़कीर कौन है और मिस्कीन कौन है। तो एक बहुत बड़ी बहस है ये, और ये मौजू नहीं है, वक्त भी जगह भी नहीं है कि इसमें उस बहस में जाया जाए। लेकिन मुफस्सिरीन भी जो है इस आयत की जब तफसीर करते हैं तो काफ़ी एक डिटेल में जाते हैं और फ़कीर की तारीफ बयान करने, और इस फ़कीर की और मिस्कीन की तारीफ में उलमाओं के बीच में इख्तिलाफ रहा। किसी ने फ़कीर को बेहतर बताया, किसी ने मिस्कीन को बेहतर बताया। लेकिन बहरहाल यहाँ मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह जो बयान कर रहे हैं, और वो उनके पास भी अपनी दलील है कि फ़कीर कौन है। मल्लम यजिद निस्फा किफ़ायती ही, फ़कीर वो है कि जो अपनी ज़रूरत का आधा भी जिसके पास ना हो, जो उसको काफ़ी हो जाए अपनी ज़रूरत के लिए, उसका आधा भी जिसके पास ना हो, उसे फ़कीर कहते हैं। यानी कि ये समझो कि इसके पास कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, फाके पड़े हुए हैं, तो वो फ़कीर है। मल्लम यजिद निस्फा किफ़ायती ही, ये आदमी जो है इसको फ़कीर कहा गया है कि फ़कीर है। मसलन किसी आदमी की डेली ज़रूरत 100 रुपए है, कि 100 रुपीज़ अगर इस आदमी के पास होंगे तो ये अपने और अपने अयाल की किफ़ायत कर लेगा, उस दिन का जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाएगी। 100 रुपए। अब इस आदमी के पास अगर ये इसकी कमाई इतनी है कि ये सिर्फ 50 रुपए या 50 से कम 40 रुपए ही रोज के कमाता है, तो ये आदमी फकीर है। क्यों? क्योंकि ये इसके लिए काफी नहीं है, इसके रोजमर्रा की जो माश इसकी जरूरत है उसके लिए काफी नहीं है, ये आदमी फकीर है। तो ये पहला है जो मसारिफ में से पहले है, ये फकीर फुकरा। उसके बाद कहते हैं वो मिस्कीन। मिस्कीन कौन है? कहते हैं ये
فقیر کے مقابلے میں تھوڑا سا بہتر کنڈیشن میں ہے، اور اس کی دلیل جو ہے سورہ کہف کی آیت ہے، جہاں پہ وہ مساکین کے تعلق سے اللہ بیان کرتے ہیں کہ جن کے پاس ناؤ ہے، کشتی ہے، تو یہ وہ ہیں جن کے پاس کچھ تو ہے، فقیر جو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جن کے پاس ان کی خود کی کشتی تھی، تو ان کو مسکین کہا اللہ نے. تو مسکین ان کہتے ہیں یجد نصفہا او اکثرا، مسکین وہ ہے جو آدھا یا آدھے سے زیادہ جو اس کا کفایت کر دے پر ڈے کا، جو اس کی ضروریات ہے پر ڈے، نصف سے زیادہ پورا کر لے اپنی ضرورت کو، وہ آدمی مسکین ہے. مثلا کسی کے پاس جیسے ابھی بات ہوئی 100 روپے روز کا خرچہ ہے جو اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے، یہ آدمی 60 65 70 روپے اگر روز کے جمع کر لیتا ہے، کما لیتا ہے، تو یہ آدمی مسکین ہے، فقیر نہیں ہے. کہتے ہیں وَيُؤْتَيَانِ تَمَامَ كِفَایَتِهِمَا مَعَ عَائِلَتِهِمَا سَنَةً، ان کو دیا کتنا جائے گا. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اکثر لوگ مطلب بہت غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو بیت المال وغیرہ میں بھی لوگ ان چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اس لیے اس طرح کے جو ادارے ہیں یا اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جہاں بیت المال وغیرہ کا نظام ہے، وہاں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو زکوٰۃ اور جو مصارف ہیں ان کے اور اس کے تعلق سے علم رکھنے والے لوگ ہوں، تاکہ غلطیاں نہ ہوں. کہتے ہیں کہ ان دونوں کو کتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ سال بھر کی ان کی کفایت وہ کر لے، جو ان کو آپ اماؤنٹ دے رہے ہو پورے سال بھر کا ان کا اور ان کے اہل و عیال کی کفایت کے لیے کافی ہو جائے، اتنا مال ان کو پورے سال بھر کا دیا جانا چاہیے. مثلا کسی آدمی کے پاس، کسی آدمی کی ضرورت اگر مثلا 3,000 روپے مہینہ ہے، کہ 3,000 روپے مہینہ اگر اس آدمی کو جو ہے اپنے خرچے چلانے کے لیے لگتا ہے، اہل و عیال وغیرہ کے کھانا پینا رہنا سہنا، اس کا خرچہ اس کا 3,000 روپے مہینے کا، سال بھر کا اس کا 36,000 ہو گیا. یہ آدمی اپنی خود کی محنت سے مثلا 40 روپے روز کما سکتا ہے. 40 روپے روز کے حساب سے جو ہے اس کا کتنا ہو گیا، تقریباً 1,200 روپے ہو گیا. یعنی 1,200 روپے یہ جمع کر لیتا ہے خود کی محنت سے. بچا کتنا اس کا، 3,000 میں سے 1,600 روپے بچتا ہے. تو 1,600 روپے کے حساب سے اس کو سال بھر کے آپ جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ اس کو دے دیں گے، تاکہ یہ اس کے اور اس کے اہل و عیال کے لیے پورے سال کے لیے کافی ہو جائے. اب بغض النظر اس چیز کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہ اس آدمی کے پاس تو جو ہے RCC کا مکان ہے، اس آدمی کے پاس تو گاڑی ہے، اس آدمی کے یہاں تو نوکر کام کرنے آتا ہے، یہ تو آدمی جو ہے بدن پہ اچھے کپڑے پریس والے پہنے ہوئے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ یہ بالکل بنیادی ضرورتیں ہیں. آدمی کے لیے گھر ہونا بنیادی ضرورت ہے. آدمی کے لیے جو ہے اچھے کپڑے پہننا، پھٹے ہوئے نہ ہو، بنیادی ضرورت ہے. آدمی خادم کا ہونا، کام کرنے والا نوکر وغیرہ، یہ بنیادی ضرورت میں سے. گاڑی کا ہونا آنے جانے کے لیے بنیادی ضرورت میں سے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اس کا تو RCC کا مکان تھا، چھپر والا نہیں تھا، اس نے تو کپڑے جو ہے ایسے پہن رکھے تھے، وہ تو اس کے پاس تو بائک ہے. تو یہ سی چیزیں جو ہے درست نہیں ہے. یا اس سے یہ کہنا کہ بھائی بائک بیچ دینا تو تیری ضرورت پوری ہو جائے گی، نہیں، یہ نہیں بولا جا سکتا ہے. جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ بنیادی ضرورت ہے. کسی نے بھی علماء میں سے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کسی کے پاس یہ چیزیں دیکھو تو اس سے پہلے کہو کہ تو گھر بیچ دو، تو جو ہے اپنا گھر بیچ دے، اپنی گاڑی بیچ دے، خادم کو نکال دے، تیرے خرچے کم ہو جائیں گے. ہاں، جہاں یہ نظر آتا ہے کہ فضول خرچی ہو رہی ہے، ایک خادم سے کام ہو سکتا ہے، 3 خادم لگے ہوئے ہیں، بدن پر جو ہے نارمل کپڑے کرتے پیجامہ آپ پہن سکتے ہو، تو وہ ایمبرائڈری والے خرچیلے کپڑے آپ پہنتے ہو لگزریس، تو اس میں کہہ سکتے ہو کہ یہ فضول کی خرچی ہے، آپ اتنا خرچ اپنے اوپر کریں کہ جتنی آپ کی ضرورت، تاکہ آپ کچھ پیسے بچا سکیں. لیکن یہ کہنا ہے کہ ان کو بیچ دو، یہ درست نہیں ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ یہ ہم نے سنا ہے اس طرح کی چیزیں لوگوں کو کہتے ہوئے. تو یہ دوسری کیٹیگری تھی جس کا ذکر یہاں پر کیا ہے. اس کے بعد تیسرا کہتے ہیں وہ عامل علیہا، یعنی کہ وہ لوگ جو اس پر مقرر کیے گئے ہیں ولی الامر کی طرف سے، امیر کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، جہاں پر یہ نظام ہے، اسلامی ممالک ہیں، شریعت اسلامیہ جہاں پر ہے، وہاں کی یہ بات ہو رہی ہے. یا جہاں پر وہ نہیں بھی ہے اور کسی شہر کا جو لوکل امیر ہے اور اس طرح سے وہ بیت المال کا نظام قائم کرتے ہیں اور پھر وہاں پر کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں، اور خاص طور سے وہ آدمی اسی کے لیے کام کرتا ہے، اپنے وقت کو صرف کرتا ہے، اس کو تنخواہ بیت المال سے دی جائے گی. اگرچہ کہ وہ غنی بھی ہے، وہ فقیر اور مسکین میں سے نہیں ہے، وہ غنی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اجرت کے طور پہ پیسہ دیا جائے گا یہ جو ہے اس مصرف کے اندر. یعنی عاملون علیہ کا جابن، جاب کہتے ہیں یا جابن کہتے ہیں اس کو کہ جسے ولی الامر ہے یا قاضی ہے یا امیر ہے یا حاکم ہے مقرر کرے لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. کس مال کی زکوٰۃ؟ اموال ظاہرہ. کیوں نظر آتے ہیں؟ اموال باطنہ کے لیے جابی نہیں رہے گا، اموال ظاہرہ کے لیے جائے گا، دیکھے گا بھائی اتنے اتنے جانور ہیں تمہارے پاس، لاؤ زکوٰۃ، اتنا اتنا مال تجارت ہے، لاؤ زکوٰۃ، اتنا اتنا تمہاری کھیتی فصل ہے، لاؤ زکوٰۃ. یہ جابی ہے جو یہ وصول کرے گا.
وہ حافظ، اسی طرح سے جو حارث ہے، جو حافظ ہے، جو کہ پروٹیکشن کر دے رہا ہے بیت المال کو، جہاں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو بھی آپ اجرت کے طور پر پیسہ ادا کریں گے اس بیت المال سے، اسی زکوٰۃ کے پیسے سے. کہتے ہیں فیوتا قدرہ اجرتی ہی، تو ان کو ان کی اجرت کے مطابق پیسہ دیا جائے گا. جو بھی ایک نارم ہے کہ مارکیٹ میں ایک اس طرح کا آدمی، اس کا کیا ڈیلی اجرت ہوتی ہے، کتنا وقت اس نے کام کیا ہے اس چیز کے لیے، زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے بیت المال کو، اس حساب سے اس کو اس کی اجرت دی جائے گی. تو یہ ان کا معاملہ ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ معلف، معلف یعنی وہ جو دل کو لین اور دل کی تعلیف کے لیے ہوں، اسلام کی طرف دل کو پھیرا جائے. کہتے ہیں السید المطاع فی عشیرتہ ممن یرجع اسلامہ او یکف او یکف شرہ او یرجع باعطائہ قوت ایمانہ او اسلام نظیرہ فیؤتی ما یحصل به تعلیفہ عند الحاجۃ الیہ. اب یہ جو ہے معاملہ تھوڑا سا کچھ اختلاف بھی ہیں یہاں پر. کہتے ہیں مؤلف میں وہ لوگ آتے ہیں مثلا جیسے کوئی سید یعنی کوئی رئیس، کوئی بڑا آدمی، کسی کنبے کا، کسی قبیلے کا، کسی بڑے خاندان کا ایک لیڈر، بڑا آدمی ہو، جس کی بات اس کے قبیلے والے، اس کے خاندان والے مانتے ہوں، اس کی اطاعت کرتے ہوں، اور جس سے امید بھی کی جاتی ہو کہ یہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے تو یہ وہ آدمی ہے جس کو زکوٰۃ دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس امید ہے کہ اس کے اسلام میں آنے کی امید ہے، اور اس کی وجہ سے کیونکہ لوگ اس کی بات مانتے ہیں تو پورا کا پورا قبیلہ، پورا کا پورا خاندان ممکن ہے کہ اسلام قبول کر لے گا، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر کہتے ہیں او یکف شرہ، یا یہ نہ ہو لیکن یہ ہو کہ یہ آدمی شریر ہے، یہ آدمی بدماش ہے، اور اگر اس کے شر سے ہمیں بچنا ہے تو اسے کچھ زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا جائے تو یہ ہم سے اور مسلمانوں سے دور رہے، تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ اس کو دی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ اس کو دیا جائے گا. تیسرا کہتے ہیں او یرجع باعطائہ قوت ایمانہ، یہ جو ہے جدید مسلم کے لیے، کوئی نیا اسلام میں آیا ہے، اس کو زکوٰۃ دے کر امید یہ ہے کہ اس کے ایمان کو تقویت ملے گی، مضبوطی ملے گی، تو اس کو بھی پیسہ دیا جا سکتا ہے، جو مسلم، جو نیا مسلم ہے، جدید مسلم ہے، اس کے لیے. او اسلام نظیر ہی، یا یہ کہ مثلا یہ جو سید ہے اسے اگر پیسہ دیا جائے تو ممکن ہے کہ اسی کے لیول کا دوسرا آدمی، دوسرے قبیلے کا کوئی امیر، بڑا رئیس، ساکھ رکھنے والا آدمی ہو سکتا ہے، وہ دیکھ کے وہ بھی جو ہے قبول کر لے کہ ماشاءاللہ دیکھو یہ آدمی سید تھا، بڑا تھا، اس نے قبول کر لیا، اس کے خاندان نے قبول کر لیا، چلو اپن بھی قبول کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ اس طرح سے جو ہے اگر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک چانس ہے کہ اس طرح سے ہو جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا. یہاں پہ پہلے جو دو ہیں یہ واضح ہے، یہ کفار ہیں، یعنی وہ سید المطاع جس کے لوگ مانتے ہوں اپنے خاندان میں وہ اسلام قبول کر لے گا، یا وہ شخص جس کے شر سے مسلمانوں کو بچانا ہے، تو یہ دونوں کفار ہیں، ان کو دیا جا سکتا ہے اس صورت میں. تیسرا نیا مسلمان ہے جس کے تعلق سے کہا یرجع باعطائہ قوت ایمانی او اسلام نظیر، تو یہ مسلمان ہے، جدید نیا اسلام میں آیا ہے، اس آدمی کے ایمان کی تقویت کے لیے، مضبوطی کے لیے اس کو پیسہ دیا جائے گا تاکہ یہ ثابت قدم رہے اور ضرورتیں پوری کر سکے. کہتے ہیں فیوتی ما یحصل به تعلیفہ، تو انہیں اتنا دیا جائے گا جس سے کہ ان کی تعلیف ہو سکے، ان کا دل مائل ہو سکے دین اسلام کی طرف، اور جو ہے مضبوطی حاصل کر سکیں عند الحاجۃ الیہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہو. اسی لیے ایک دور تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے ایک وقت کے بعد میں پھر اس جو ہے اس مصرف میں پیسہ دینا بند کر دیا. ان کو لگا کہ آج اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اسلام تقویت کو پہنچ چکا ہے، مضبوطی اور قوت مل چکی ہے، تو ان کے دور میں انہوں نے ایک وقت کے بعد اس کو بند بھی کر دیا تھا. لیکن یہ وقت کا جو امیر ہے، جو حاکم ہے، جو قاضی ہے، وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ پیسہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. اس کے بعد کہتے ہیں 4 کے بعد یہ 5واں ہے مکاتب، اور یہاں پر مکاتب سے مراد جیسا قرآن میں آیا ہے کہ گردن آزاد کرنے سے جو ہے عبارت ہے وہ. تو مکاتب کہتے ہیں ایسا غلام، مکاتب وہ غلام، اس کا ذکر پہلے بھی گزرا ہے کہ العبد المملوک الذي تعاقد مع سیدہ لیعتق نفسہ مقابل مال مقسط علی اقساط، یہ ایسا غلام ہے جس نے جو متفق ہوا ہو، جس نے عقد کیا ہو، ایگریمنٹ کیا ہو اپنے سید کے ساتھ اس کو خریدنے، جس کی ملکیت میں ہے، جس کا یہ مملوک ہے، اس سید سے اس کا معاہدہ ہو، عقد ہوا ہو کہ یہ اپنے آپ کو آزاد کروائے گا مقابل کس کے؟ ایک پرٹیکولر اماؤنٹ کے، جو ہر مہینے یہ ادا کرے گا. ای ایم آئی میں اس کو کہہ سکتے ہیں، ایکویٹڈ منتھلی انسٹالمنٹ، ہر مہینے بھائی اتنا اتنا روپیہ دوں گا
1 سال بعد یا 1.5 سال بعد جب یہ پورا ہو جائے گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا. اس طرح سے جب کانٹریکٹ کوئی ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان تو اسے اس شخص کو مخاطب کہتے ہیں جو اپنے آپ کو چھڑوائے گا اس وقت کے بعد. وہ مخاطب ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے غلام ہو, غلامی سے کسی کو آزاد کروانا, تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ ادا کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں وہ یفک منہا اسیر مسلم. اسی طرح سے اسی حکم سے لیتے ہوئے مثلا کوئی آدمی جیل میں ہے, پریزن میں ہے, کوئی مسلمان ہے بے گناہ ہے, اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی پیسہ دیا جا سکتا ہے, وہ بھی مکاتب کے ہی حکم میں آئے گا. وہ یجوز شراء عبد بزکاتہ فیوتیہ, تو پھر جائز ہے کہ اس عبد کو خریدا جائے اور اس کے زکوٰۃ کے پیسے سے اور پھر اس کو آزاد کر دیا جائے. یہ جائز ہے اور وہ اسی مصرف میں آئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں وہ غارم. غارم مطلب قرض دار مدین, اس پہ قرضہ ہو. اب یہ دو قسم کے ہوتے ہیں قرض دار. ایک تو وہ کہ جو کسی اور کے لیے قرض دار ہوا ہے, اور ایک وہ جو خود کے لیے قرض دار ہوا ہے. دونوں کو ہی زکوٰۃ کے پیسے سے جو ہے ان کا قرضہ دور کرنا جائز ہے. کسی دوسرے کے لیے کیسے, مثلا 2 گروہوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا مسلمانوں کے, یہ آدمی بیچ میں آیا, کسی پیسے کو لے کر جھگڑا تھا, یہ آدمی بیچ میں پڑتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ کچھ پیسے کو لے کر ان کے بیچ میں اختلاف ہے, خون خرابہ ہو رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں, یہ تمہارا پیسہ ہے, یہ تم لے لو, ان کو چھوڑ دو, جھگڑا فساد بند کرو, پیسہ ادا کرنے کی ذمہ داری میری. وہ پیسہ لے کر کے کہیں سے لون پر پیسہ لیتا ہے اور وہ پارٹی کو دے دیتا ہے. اب یہ مدین ہو گیا, اس کے اوپر لون ہے, تو ایسے لون کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے. اگرچہ کہ وہ غنی بھی ہے, یعنی کہ اس کے پاس خود کا پاس مال ہے, لیکن وہ اتنا قرض دار ہو گیا کسی اور سے قرض لے کے, کیونکہ اس نے دیا ہے صرف 2 گروہوں کے بیچ میں صلح کرنے کے لیے, اس وجہ سے یہ بھی جو ہے حقدار ہے کہ اسے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے, مستحق ہے. اولی نفسی مع فقری, اسی طرح سے یعنی کہ فقر تھا, یعنی غریبی کی وجہ سے اس آدمی نے کچھ لون لیا بغیر سود والا, اور اس لون کو ادا کرنے کے لیے بھی جو ہے پیسہ دیا جا سکتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَيُؤْتَ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ کا مقاتبین, تو پھر اس آدمی کو اتنا پیسہ دیا جائے گا جس سے اس کا لون ادا ہو جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ غازن. غاز یعنی اب یہ فی سبیل اللہ کا یہاں پر جو ہے بات کی جا رہی ہے, یعنی کہ لا دیوان لہ یکفیہ, یعنی وہ لوگ جو جنگ وغیرہ میں جاتے ہیں, لڑتے ہیں, اور ان کا کوئی دیوان نہیں ہے. دیوان سے مراد کہ کوئی راتب شہری ان کا, یعنی کہ بیت المال سے کوئی نظام نہیں ہے, یا نظام اتنا ہے کہ جو ان کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا ہے. مثلا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک نظام بنایا تھا کہ یہ جو جنگ وغیرہ میں سولجرز وغیرہ جاتے ہیں, ان کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہر مہینے بیت المال سے دیا جائے. جب یہ اماؤنٹ اتنا نہ ہو کہ ان کی ضرورتوں کو کافی ہو جائے, تو اس صورت میں جو ہے ان کو بیت المال سے اماؤنٹ دی جائے گی اتنی جو کہ ان کی ضرورت کو پورا کر دے. فیؤتی ما یحتاجہ فی غزوہ, جو کہ ان کو غزوہ میں جنگ کے اندر جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے, اتنا مال ان کو دیا جائے گا. یہ فی سبیل اللہ میں ہے. فی سبیل اللہ میں مسجد بنانا نہیں آتا ہے, مسجد کے لیے پیسہ زکوٰۃ کے اماؤنٹ میں سے نہیں دیا جا سکتا. وَيَجُوزُ فِي حَجِّ فَرْدٍ فَقِيرٍ وَعُمْرَتِهِ, اب یہاں پر حنابلہ کے نزدیک کہتے ہیں کہ حج جو فرض حج ہے اس کے لیے کسی فقیر کو اور عمرے کے لیے دیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ بات درست نہیں لگتی ہے, کیونکہ اگر کوئی فقیر ہے تو پھر وہ اس پر ابھی جو ہے حج فرض ہی نہیں ہوا ہے, کیونکہ حج کی کہنے من استطاع الیہ سبیلا, جس کے بعد استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی, اس پر فرض ہے حج. جس پر جو ابھی فقیر ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے, تو پھر کیوں زکوٰۃ کا پیسہ دے کر اس کو حج کرایا جائے. تو اس وجہ سے یہ بات درست نہیں لگتی ہے. بہرحال حنابلہ کے نزدیک یہ ہے, اور اس تعلق سے ایک دلیل بھی پیش کرتے ہیں وہ. بہرحال یہ بات درست نظر نہیں آتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وابن سبیلین. وابن سبیلین کہتے ہیں ایسے شخص کو جو کسی جگہ پر گیا ہو کسی بھی اعتبار سے, چاہے بزنس کے لیے یا کسی بھی معاملے میں, اور اس کا پیسہ یا تو کھو جائے یا چوری ہو جائے یا کہیں گم جائے, اب اس کے پاس پیسہ نہیں بچا کہ وہ اپنے واپس دیش ملک واپس پہنچ سکے, تو یہ آدمی جو ہے یہ بھی حق رکھتا ہے, مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ کے پیسے سے اتنا پیسہ دیا جائے کہ یہ اپنے بلد واپس اپنی جگہ مقام پر پہنچ سکے. اگرچہ کہ یہ اپنے جگہ پر بہت بڑا تاجر ہو, بہت بڑا غنی ہو, خود زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو, لیکن آج اس کے پاس اب اتنا پیسہ نہیں رہا کہ یہ جو ہے اپنے جگہ پر پہنچ جائے, تو اس لیے اس کے لیے یہ مستحق ہے کہ اسے زکوٰۃ کا پیسہ اتنا دیا جائے, ٹکٹ وغیرہ خرچ کر کے, کہ یہ اپنے جگہ پر پہنچ جائے. اب یہ چیزیں تھوڑا سا آج کے وقت میں کم نظر آتی ہیں, کیونکہ آج دور ایسا ہے کہ آن لائن والا دور ہے, پیسے ختم ہو گئے تو آدمی کہیں سے کہیں ٹرانسفر کروا سکتا ہے اگر فون ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, تو یہ تھوڑا سا نادر وقوع ہے. لیکن پھر بھی غریب انسان ہے, کہیں گاؤں وغیرہ کا ہے, اور نئی ان ساری چیزوں کو سمجھنے والا ہے, تو پھر بھی یہ مسئلے پیش آ سکتے ہیں.
कहते हैं वतुज्ज़िउ लिशख्सिन वाहिदिन व क़रीबिन मिन गैरि अमूदै नसबिही ला तल्ज़मुहु मुनतहु। कहते हैं कि ये जायज़ है कि पूरी की पूरी ज़कात ज़रूरी नहीं है कि 8 मसारिफ में दी जाए, किसी एक को भी देंगे तो चलता है और 8 में भी बांट दिया तो चलता है। इसी तरह से किसी करीबी को, यानी ज़वील अरहाम में से है, खून का रिश्ता है, उसको देना भी जो है ये जायज़ है, बल्कि औला है, बेहतर है, क्योंकि सदका भी है और सिलतुर रहम भी है। लेकिन वो किसमें से ना हो, मिन गैर अमुदई नसबी ही, किसको देना जायज़ नहीं है? दो दो जो जिहतें हैं, एक बुनुआ और एक उबुआ, यानी कि बेटा, बेटे का बेटा, यानी बेटा पोता पड़पोता पोती, ये जो रिश्ते जितने भी नीचे चले जाए इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी नफ़क़े की उस आदमी पर है। इसी तरह से ऊपर कितने भी चले जाओ, बाप दादा परदादा, ये ऊपर जितने भी जाएंगे, दादी, तो ये इन्हें भी ज़कात नहीं दी जाती, क्योंकि ये भी जो है नफ़क़ा उस आदमी के ऊपर इनका है, तो इनको ज़कात नहीं दी जाती। सिवाय इसके और जितने भी हैं उनको आप ज़कात दे सकते हैं, मगर ये है कि किसी आदमी की आपके ऊपर जिम्मेदारी ना हो, मसलन भाई है, कमाता नहीं है, आप ही के साथ रहता है, तो इस आदमी की, यह हालांकि ना बाप में से है ना बेटे वाली जिहत में से है, लेकिन भाई है और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कमाता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, छोटा है, तो उस सूरत में इस पर जो है ज़कात से आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जो है खर्चे की जिम्मेदारी नफ़ा आपके ऊपर, ये तो फ़र्ज है, तो ज़कात में से आप नहीं अदा, इसको ज़कात नहीं दे सकते। उसके बाद कहते हैं ला हाशमीन व मवाली ही, इसी तरह से जो हाशमी है यानी कि बनु हाशिम, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इस ताल्लुक से, और ये इकराम के तौर पे, यानी कि ये इकराम के तौर पे ऐसा है कि इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। और इसी तरह से इनके आज़ाद करदा जो गुलाम होंगे वो भी उसी हुक्म में आएंगे जो बनु हाशिम के लोग आएंगे, यानी अब्दुल मुत्तलिब की जो औलादे हैं, उनको जो है ज़कात नहीं देना, यानी जो अब्बास से हैं, और उसके बाद अबू तालिब से हैं, अबू लहब से हैं और हारिस से, बस ये चार, कोई आदमी इन चार तक अपनी नसब अगर इनके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो कोई साबित नहीं कर सकता, वो झूठी हैं, बेबुनियाद है। लेकिन ये जो चार हैं, अब्बास हैं, अबू तालिब हैं, उसके बाद में जो है हारिस है, और इसी तरह से जो चार हैं, इन तक ही साबित अगर कोई कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये आदमी बनु हाशिम से है, और फिर उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जितनी भी नसब कोई साबित करता है किसी और बेटे से, तो अब्दुल मुत्तलिब के, तो वो जो है वो साबित नहीं है। उसके बाद वो फ़कीरतिन तहता गनीन मुनफिकिन, इसी तरह से उसको भी ज़कात नहीं दी जाएगी। मसलन कोई फ़कीर है, कोई औरत है जो ज़रूरतमंद है, लेकिन वो किसी गनी और मुनफिक जो खर्च करने वाला मालदार आदमी है उसके मातहती में है, तो इसको भी नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उस पर खर्च करेगा। लेकिन ऐसी औरत है जिसका आदमी बखील है, उस पर खर्चा नहीं करता है, तो फिर उस औरत को ज़कात दी जाएगी। वाला अब्दिन गैरी आमिलिन, इसी तरह से कोई अब्द है, कोई गुलाम है जो कि आमिल, वो यानी कि वो आमिलीन अलैहा में से नहीं, यानी ज़कात के वसूली के काम में ये नहीं है कि इसको उजरत दी जाए, तो उस सूरत में इस अब्द को भी ज़कात नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इस अब्द को अगर ज़कात दोगे तो वो उसके सैयद के पास चली जाएगी, क्योंकि अब्द ममलूक है, उसका खुद का कुछ नहीं होता, जो भी उसका है वो सैयद का होता है, इसलिए इसको भी ज़कात नहीं दे सकते, इसको दोगे तो मालिक को चली जाएगी। इसी तरह से वला ज़ौजिन, यहाँ पर हनाबिला के नज़दीक बीवी शोहर को भी ज़कात नहीं दे सकती। लेकिन जो राजे कौल है वो ये है कि बीवी जो है शोहर को ज़कात दे सकती है, क्योंकि बीवी की जिम्मेदारी शोहर का नान नफ़का नहीं है, शोहर की जिम्मेदारी है बीवी का नान नफ़का, तो इसीलिए शोहर बीवी को नहीं दे सकता, लेकिन बीवी शोहर को दे सकती है। वाइन आता है लिमन ज़न्नहु अहलन फबाना खिलाफहु लम युज्ज़ी इल्ला गनियन ज़न्नहु फ़कीरन। अब मसलन कोई आदमी है, वो किसी ऐसे आदमी को ज़कात दे दे, लिमन ज़न्नहु अहलन, जो मसारिफ ज़कात में से उसको समझता हो, लेकिन बाद में पता चले कि वो ऐसा नहीं है, तो फिर उस सूरत में जो है ये ज़कात अदा नहीं हो इसको। जब बाद में पता चलता है कि ये आदमी तो गनी निकला, इसको मैंने मसारिफ ज़कात में से समझा था, तो फिर उस सूरत में जो है ये आदमी की ज़कात इसको वापस से अदा करनी पड़ेगी, वो जो इसने दे दिया वो सदका माना जाएगा। लेकिन इल्ला गलियन ज़न्नहु फ़कीरन, मगर कोई आदमी गनी था, उसने उसको फकीर समझ लिया, तो उस सूरत में ये ज़कात मानी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि गिना और फक्र जो है ये इंसान को देख के पता नहीं चल सकता, उसके कपड़े देख के, उसकी शक्ल देख के पता नहीं चल सकता। इस वजह से यहाँ पर ये इजाजत और ये जवाज रखा है कि अगर किसी को आप गनी है और उसको फकीर समझ के दे देते हो तो फिर वो उसको ज़कात जायज़ है। उसके बाद कहते हैं वो तुस्तहब्बु सदक़तु ततव्वुइन बिफादिलिन फफी रमदान व वक्ति हाजतिन आकद व यअसमु बिमा युनक़िसु मूनतन तल्ज़मुहु अव यदुर्रु बिही अव बिगरीमिही। उसके बाद जो
صدقہ عام صدقہ اس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے کہ عام صدقہ مستحب ہے اور وہ کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، خاص طور سے رمضان میں دو تو بہتر ہے، اور ضرورت کے وقت میں دیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہ صرف جو ایکسیس مال ہے اسی میں سے دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی صدقہ کر دیتا ہے اور اس صدقے کی وجہ سے اس کا مال کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جن پر خرچ کرنا واجب ہے ان پر خرچ کرنے میں اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے، مثلا بچے ہیں، بیوی ہے، ان کے خرچے میں اگر کمی ہو جاتی ہے صدقے کی وجہ سے، تو یہ آدمی گنہگار ہوگا۔ یا پھر یہ آدمی کسی کا قرض دار تھا، اب یہ صدقہ کر رہا ہے، اس کا قرض نہیں ادا کر رہا ہے، تو اس کا اس صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ جو آدمی ہے جس کو پیسے اس سے وصول کرنے تو اس کے لیے نقصان ہے، تو اس آدمی کو بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ ان شرطوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے، عام صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ، تو یہ مستحب ہے اور یہ اچھا ہے، آدمی کے گناہوں کو صاف اور پاک کرنے والی چیز ہے، آدمی کو اسے کرنا چاہیے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پورا کا پورا مال اپنا صرف کر دیا تھا، تو جو ہے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کا ایمان ویسا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، تو کر دو اپنا پورا مال صدقہ۔ یا پھر دوسرا اس کا جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر صبر ہو، کہ وہ کم پیسوں میں بھی یا کم سے کم یا کچھ نہ بھی بچے تو وہ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزار سکے، تو اس صورت میں اگر ایسا ہے تو دے سکتے ہیں۔ جس آدمی کو عادت ہی نہیں ہے کم خرچے میں اپنی زندگی کو گزارا کرنے کی، اس آدمی کو یہ حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ اپنا پورا پورا مال صدقہ کر دے اور اس کے اہل و عیال پریشانی میں جیے۔ تو یہ جو تھا الحمدللہ جو ہے کتاب الزکوٰۃ، آج کچھ تھوڑا سا ہمیں زیادہ اور جلدی جلدی کرنا پڑا کیونکہ وقت کم تھا، لیکن الحمدللہ کتاب الزکوٰۃ ہم پورا کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل سے کتاب الصیام کی ابتدا ہوگی، اور اس کے بعد صرف کتاب الحج بچتا ہے، کتاب المناسک، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کو آج یہاں پر روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔